بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اعمال پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انعامات رکھے ہیں۔ پہلا انعام تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تخاف ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تیسرا انعام وابشروا بالجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سے نوازتا ہے۔ چوتھا انعام فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم بھائیو، اللہ کی دوستی اور فرشتوں کی دوستی یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس کا دوست اللہ بن جائے، فرشتے بن جائیں۔ آج دیکھو نا، لوگ معاشرے میں کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا چاہنے والا ہے، لیکن کس قدر خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کا دوست اللہ بن جائے۔ تو فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم اس کے دوست ہیں اس دنیا میں بھی۔ دنیا میں اللہ دوست بن جاتا ہے۔ کیسے؟ حدیث کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جس انسان نے میرے دوست کو تنگ کیا، میرے دوست کو پریشان کیا، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، رب رحمان اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہ نمازوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، عبادات کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ ہمارا دوست بن جائے۔ اور پھر جب اللہ دوست بن جائے گا تو پھر اللہ رب العزت انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اگر کسی نے میرے دوست کو تنگ کیا تو پھر اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ تو اللہ اسی وقت بندے کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسی وقت دوست بنتا ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم نے، جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ دیندار ہے، جو بندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلنے والا ہے، جو بندہ دین پر چلنے والا ہے، ایسے بندے کو تنگ نہیں کرنا، ایسے بندے کو پریشان نہیں کرنا، ایسے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ایسا بندہ اللہ رب رحمان کا دوست ہے۔ اور فقد آذنتہ بالحرب، اگر آپ اس کو تنگ کریں گے، اس کو پریشان کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ لے گا۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہم نے عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اور دوسرے نمبر پر جو بندہ دیندار ہے اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے سخت سزا جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو پھر فرائض کو لازم پکڑ لو۔ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے تم پر فرض کی ہیں نا، اس کو لازم پکڑ لو، فرائض کا اہتمام کرو۔ تو فرائض میں سب سے پہلے چیز نماز۔ بات پھر وہی کہ اگر تم نماز کو پکا کر لیتے ہو، نماز کی حفاظت کرتے ہو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو، نماز کے اندر سستی نہیں کرتے، عبادات جو فرائض ہیں اس کو پکا پکڑ لیتے ہو،